بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احتشام الحق۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے ایک دلچسپ چیز کے بارے میں بات کی تھی کہ لوگوں کے پرواہ کیے بغیر آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور آپ کو جب ضرورت محسوس ہو تو آپ ذہنی صحت کے ماہر سے ضرور 2 سے 3 ہفتوں میں یا 3 مہینوں میں یا کم از کم 6 مہینوں میں ایک بار ضرور ملاقات کیا کریں۔ میں آج آپ سے ایک انتہائی دلچسپ اور انتہائی اہم موضوع پہ، یعنی اسی موضوع پہ سیریز کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، کیونکہ اس میں آپ کی زندگی بدل دینے والی ویڈیوز آئے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کہ ایک عام انسان کو، معاشرے کے ایک عام فرد کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب اسے ایک ماہر نفسیات سے مل لینا چاہیے؟ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اب میرے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جس کی بدولت اب مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اب ڈاکٹر سے یا ماہر نفسیات سے یا کلینکل سائیکولوجسٹ سے ملاقات کروں؟ تو اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں آخر میں آپ کو ایک انتہائی اہم ترین چیز بتانے والا ہوں جس سے آپ کی ذہنی صحت انتہائی مؤثر رہے گی۔ آپ اگر اس فارمولے پہ عمل کریں گے تو آپ کبھی بھی انشاءاللہ ذہنی صحت کے حوالے سے بیمار نہیں ہوں گے۔ جو سب سے پہلی علامت ہے وہ انسان کی موڈ یا مزاج سے متعلق ہے۔ ایک انسان کا کہ وہ کتنا صحت مند انسان ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس بات سے کہ اس کا جب موڈ خراب ہوتا ہے کتنا جلدی خراب ہوتا ہے، اور جب وہ ریکور کر جاتا ہے، یعنی وہ جب اس خراب موڈ سے نکلتا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے۔ اس ون لائنر پہ آپ اپنے آپ کو پرکھیے، یعنی جب آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے تو جلدی خراب ہوتا ہے، اور بہت دیر تک پھر آپ کا خراب موڈ رہتا ہے۔ اگر آپ کی یہ علامت ہے تو آپ کو فوراً ماہر نفسیات سے مل لینا چاہیے، کیونکہ ذہنی صحت کا سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز یہ تصور کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کا موڈ جلدی خراب نہیں ہوتا اور پھر آپ کا موڈ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، خراب موڈ، تو پھر آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ کسی بھی ذہنی صحت کے حوالے سے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ بعض اوقات آپ کا موڈ تو جلدی خراب ہوتا ہے لیکن پھر آپ جلدی ریکور کرتے ہیں، یا بعض اوقات آپ موڈ دیر سے خراب ہوتے ہیں لیکن جلدی ریکور کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے موڈ کو دیکھ لیجئے۔ موڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر پریشان رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ دیکھیے، ہر انسان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں، اور یہ نارمل چیز ہے مسئلے کے بارے میں پریشان ہونا۔ اور اگر آپ پریشان نہیں ہوتے تو پھر آپ یقیناً پھر انسان نہیں ہیں۔ انسان ضرور مسائل کے لیے پریشان ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ آپ پریشان رہتے ہیں، ایک انتہائی اہم چیز آپ یہاں پر یہ بھی جان لیجئے کہ جب آپ کا پرسنل لائف، جب آپ کی پروفیشنل لائف، جب آپ کی سوشل لائف، یہ تینوں ڈسٹرب ہونے لگے تو ابھی یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ سے ملاقات کریں۔ عام طور پر جب لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ فوراً میڈیسنز کی طرف جاتے ہیں۔ میڈیسنز اتنے افیکٹو نہیں ہیں، اور میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ البتہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جہاں پر میڈیسنز بہت زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں، وہ صرف 20% ہیں۔ وہ اس وقت جب ایک پیشنٹ سائیکوسس میں ہوتا ہے۔ ہم سائیکوسس میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ سائیکوسس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ بیٹھا ہے، یا اس کو آوازیں سنائی دیتی ہے، اس کو لوگ دکھائی دیتے ہیں، وہ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ 80% ذہنی بیماریوں میں سائیکیٹرسٹ یعنی دواؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کچھ مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ مشورے آپ ان پہ عمل کرنا شروع کریں، ایک سائیکالوجسٹ سے مل لیں، تو آپ کی یہ
ذہنی صحت کا مسئلہ بہت حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ جب آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ آپ حد سے زیادہ اداس رہتے ہیں، ایک ہی موڈ میں رہتے ہیں، حد سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ کے گھر والے شکایت کرنے لگتے ہیں، آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، آپ کے اندر بہت زیادہ اریٹیبلٹی آ جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے، آپ کے اندر بہت زیادہ چڑچڑاپن آ جاتی ہے، اور آپ کی بھوک یا تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے، آپ کی نیند یا تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے، تو یہ ساری علامتیں ہیں کہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ ابھی آپ ایک کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ سے ملاقات کریں، اس سے مل لیجیے اور اپنے مسائل کا ذکر کیجیے گا، یہی وہ وقت ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ضروری چیز ٹائم ہے، ٹائم فریم، وقت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ ساری کی ساری علامتیں جو آپ کو درپیش ہیں وہ 6 مہینوں تک ہیں، یعنی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، آپ اس کو جان لیجیے، تمام ذہنی بیماریوں میں بلکہ اکثر زیادہ تر بیماریوں میں یہ بات بہت اہم ہے کہ وقت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ٹائم دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے ٹائم سے یہ سمٹمز آ رہے ہیں، کتنے وقت سے یہ علامتیں آ رہی ہیں۔ اگر آپ کے بہت زیادہ پریشان موڈ کا جو خدشہ ہے اور پریشان موڈ کی جو شکوہ ہے جو لوگ کرتے ہیں آپ سے، اگر یہ 6 مہینوں سے ہیں تو آپ کو تو لازماً مل لینا چاہیے۔ 6 مہینے یاد رکھیے کہ یہ بہت لانگ ٹائم پیریڈ ہے۔ اتنے وقت تک اگر آپ کی سمٹمز رہتے ہیں تو آپ کو ابھی آپ کو چاہیے کہ آپ سائیکالوجسٹ سے مل لیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی ذہنی بیماری کے شکار ہوں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر اتنے دیر تک آپ کی سمٹمز ہے، آپ کی بیماری چل رہی ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ کو اگر مل لے ایک سائیکالوجسٹ سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ موٹی موٹی چیزیں اور ضروری چیزیں بتا دی جس پہ آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمیشہ یہ نہ دیکھے کہ میرے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہیں، اس سے انسان پھر خود ذہنی بیماری کی طرف چلا جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں پریشانی یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو ایک ٹائم بتایا کہ 6 مہینوں تک اگر یہ سمٹمز ہیں، 6 مہینوں تک اگر آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، آپ مشکلات میں رہتے ہیں، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں 6 منتھس تک، تو پھر آپ کو مل لینا چاہیے ایک سائیکالوجسٹ سے۔ اس لیے اس بات کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی مریض نہ بنائیں، آپ اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کریں، گھر والوں کو بھی پریشان نہ کریں کہ کوئی معمولی سے غصہ کرے تو آپ اس سے کہہ دیں کہ چلو آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ ہوگا تو میں آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ تو آپ اعتدال رکھیں، میرا مطلب ہے کہ آپ بیلنس میں رہیں زندگی میں، اگر آپ بیلنس میں رہیں گے تو یہ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ اب آتے ہیں اس آخری فارمولے کے ساتھ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ویڈیو کے شروع میں کہ میں وہ آپ سے شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ موٹی موٹی 3-4 چیزیں اگر آپ اس فارمولے پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی ذہنی بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ، آپ کو کبھی بھی موڈ کی خرابی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ واک کرتے ہیں، اگر آپ پیدل چلتے ہیں، اس سے آپ کے جسم کے اندر خوشی والے ہارمون سیکریٹ ہوں گے اور آپ بہت زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ دوسری بات، اگر آپ بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں، متوازن غذا یعنی سستا کھانا، مرغن غذا نہ کھائیے، سبزی کھانا، یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ بڑے بڑے ہوٹل میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جو عام سبزی بازاروں میں ملتی ہے وہی کھایا کریں۔ تیسری بات، اگر آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ چوتھی بات، اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، اگر آپ ان 4 چیزوں پر عمل کرتے ہیں اس فارمولے پہ، تو آپ کبھی بھی پریشان اور اداس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اس بات کا کبھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس فارمولے پہ بھی عمل کریں گے اور ان تمام باتوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کر اپنی زندگی بہتر سے بہتر بناتے جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں مسائل اور پریشانیوں کا شکار نہ رہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے پیاروں کی، آپ کے چاہنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔